C'est tout ce que je pense de vous. Vos dépenses bêtement contaminées par ce cancer font de leur... Donc bravo pour tout ce travail et ce courage. Et Natacha qui vont vous présenter leur pour présenter l'ancienne génération de l'islam. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं। आज की वीडियो बहुत मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और पूरी वीडियो आपने एंड तक ज़रूर देखनी है। और अल्लाह ताला ऐसी बेटियां अल्लाह ताला हर एक को दे जो अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करती हैं, जो अपने पेरेंट्स के लिए खुशी का बायस बनती हैं उस टाइम में जब पेरेंट्स ख़ुद ज़िंदगी की जंग लड़ रहे हों। आज उस बच्ची की कुछ बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, लास्ट में आप लोग वो सुनेंगे भी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ उसकी बातें शेयर करती हूँ कि वो क्या किसी को पैगाम देना चाहती है। मेरे पास अल्फाज नहीं है अपने आप को बयान करने के लिए और मुझे अब किसी भी तरक्की की उम्मीद नहीं है। मुझे अब भी मुस्तकबिल में आगे जाने के लिए सिर्फ ख्वाबों की ताकत को ढूंढना होगा। मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कि आप अपना पैसा खर्च कर रहे हैं और इस कैंसर से आलूदा होने के लिए ज़िंदगी को जहन्नुम बना दिया है। आप इस ज़िंदगी की कीमत अदा करते हैं, ज़िंदगी के स्टेज पर हिकमत अमली से खेलते हैं और हमें ये भी पता है कि ज़िंदगी समेत मौत का मज़ा भी ज़रूर चखना है। तो फिर उस ज़िंदगी के लिए हम लोग क्यों ना जिएं। हर बरे-आज़म के लोगों के लिए ज़िंदगी का एक महसूस वक्त होता है ना, और ज़िंदगी को तहलीक करना होगा, सच को तस्लीम करना होगा। वो बच्ची लोगों से ये कहना चाहती है कि आज के दिल धातों की तरह सख्त हो चुके हैं, क्रिस्टल की तरह ठंडे हो चुके हैं। सब अपनी ज़िम्मेदारियों से गिरे हुए अफराद हैं जो इससे फ़रार होने की कोशिश करते हैं। तारीख़ ख़यालात ही होते हैं जो साए की तरफ ले जाते हैं। हम उस सोसाइटी के मेंबर बन चुके हैं जहाँ पे हम ठोस हकीकत की वजह से हसास तौर पर नाजुक हैं। बाज़ुकात लोग ठंडे होते हैं, उनका हक़ है। हमारे पास बहुत सारे ख़यालात हो सकते हैं ताकि हम डूब न जाएं। आइए बेकार तबसरों की बारिश में मुतहर्रिक रहना छोड़ दें। आइए अपने अपने घरों को बदलें, ये इतना मुश्किल नहीं है। अपनी सोच को बदलें। आपका मुस्तकबिल आपके हाथ में है, रास्ता तलाश करना आप पर मुनहसिर है। ये दुनिया मिली जुली है, उसने हमारे अयूब, हमारी ऐब, हमारी खूबियाँ सब कुछ लेके हमें समेटे हुए है। इस बेरंग ज़िंदगी में फितरत जैसे तमाम रंगों को इस्तेमाल करते हुए उसे पेंट के साथ ज़िंदा रखने के लिए दर्द को सहा है। सारा दिन अंधेरे में गुजारा है, फिर भी उम्मीद नहीं मिलती। कभी कभी हमें इनकी ज़िंदगियों में रोशनी लाने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। जिस तरह ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है ना, हमारी ज़िंदगी मौत के गिर्द घूमती है। हमें पता नहीं चलता हम कब बाहर निकलते हैं। तो आइए इसकी सजावट की फ़िक्र कीजिए, उसे मजबूत करने के लिए और बेहतर बनाने के लिए सोचिए। ये वो कुछ अल्फाज हैं जो मेरी बेटी ने अपने लफ्ज़ों में किसी को कहने की कोशिश की।
ہوا کچھ اس طرح سے تھا کہ میری بیٹی کے کالج میں کمپٹیشن تھا اور ڈیفرنٹ کالجز کا کمپٹیشن تھا اور وہ ماشاءاللہ سے اس نے سیکنڈ پوزیشن ون کی. اور جو ان کو ٹاسک دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے کسی بھی بک کی ہیلپ لیے بغیر کچھ بھی آپ نے اپنا جو آپ سوچتے ہیں وہ ایک ٹاپک کو آپ نے ڈسکس کرنا ہے اپنے لفظوں میں. اور میری بیٹی نے اپنے لفظ جب لکھے پڑھ کے مجھے سنائے تو میری آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ زندگی کے ان سالوں نے اسے جو کچھ بنایا، جو کچھ سکھایا، وہ آج یہ چاہتی تھی کہ ان کو اپنے لفظوں میں پیرو کر لوگوں کو بتائے. شروع کرتے ہیں اس بچی کی کہانی جو صرف 6 سال کی تھی اور وہ یورپ کی چکا چوند روشنیوں میں اس نے پاؤں رکھا، یہ سوچ کر اپنے پیرنٹس کے ساتھ کہ زندگی کی بہاریں شروع ہونے والی ہیں، زندگی ایک سموتھ رستے پہ جانے والی ہے اور زندگی میں سب کچھ وہ ملے گا جو شاید جس کی حسرت بچے بچپن سے کرتے آئے ہیں. ایک بچی اپنے بچپن کو لے کے جتنے سارے خواب سوچتی ہے وہ سارے خواب سجا کے وہ بچی پاکستان سے اپنی فیملی کے ساتھ اٹلی آتی ہے اور تقدیر کو تو کچھ اور ہی منظور ہوتا ہے. ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ جیسے ہی وہ بچی آتی ہے اس کے آتے ہی کچھ مہینوں کے بعد صرف چند ماہ خوشیاں دیکھنے کے ساتھ اپنے والد کے ساتھ ایک اسپیشل سا ٹائم گزارنے کے ساتھ ابھی وہ خوشیاں سٹارٹ ہی ہوتی ہیں، ابھی ان خوشیوں کا آغاز ہی ہوتا ہے. ابھی وہ محرومیاں جو ایک بچی اپنے والدین کے لیے جب باپ دور ہوتا ہے تو جو بچی محسوس کرتی ہے، ابھی ان محرومیوں کے ختم ہونے کا ٹائم ہی ہوتا ہے کہ اس بچی کا باپ بستر کے اوپر لگ جاتا ہے. اچانک دونوں گردے فیل ہو جاتے ہیں اور وہ بچی جس کا بچپن کھیلنے کودنے کا تھا، وہ بچی جو صرف 6 سال کی تھی، جس نے ابھی گڑیا کا گھر لینے تھے اور جس کے باپ نے اسے کہا تھا کہ جب تم یہاں پہ آؤ گی تمہارے لیے ایک سیپریٹ روم ہوگا جس میں ٹوائز ہوں گے، تمہاری ضرورت کی ہر چیز ہوگی، تمہارے لیے ایک لیپ ٹاپ ہوگا، ہر طرح کی گیمز جو تمہیں چاہیے میں تمہیں زندگی کی ہر سہولت دوں گا. اس بچی نے کہا کہ مجھے صرف کھلونے چاہیے، مجھے گڑیا کا گھر چاہیے. تو باپ نے وہ ابھی گھر کو سجانا شروع کیا تھا کہ وہ باپ بستر سے لگ گیا اور پھر وہ بچی اپنی ماں کے ساتھ حالات کی اس چکی میں بہتی چلی گئی کہ بہتے بہتے آج 7 سال ہو گئے ہیں. اس بچی نے اپنے بچپن کو کھو دیا، اس بچی نے جس کے کندھوں پہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا بوجھ اس نے محسوس کیا، اپنی ماں کے ساتھ اس نے کام کرنا سٹارٹ کر دیا، اس نے لوگوں کو ڈیل کرنا سٹارٹ کر دیا. اس نے اپنی ماں کے ساتھ 2 سال تک کام کیا اور ساتھ ہی ساتھ اسکول بھی جاتی رہی، ساتھ ہی ساتھ اس نے اپنے بہن بھائیوں کا بھی خیال رکھا. جہاں اس کی ماں کو گروسری کرنے کے لیے ڈیفرنٹ کاموں کے لیے ادھر ادھر جانا پڑتا تھا تو اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال رکھا، جس میں اس کا چھوٹا بھائی اس ٹائم صرف 1 سال کا تھا اور دوسرا بھائی اس کا صرف 3 سال کا تھا. اس بچی کو اپنا کھیلنا بھول گیا. اس بچی کو نظر آتا تھا تو اپنی ماں کی دوڑتی ہوئی زندگی، اپنے باپ ہاسپٹل میں پڑا ہوا نظر آتا تھا جو ایک بیماری سے لڑنا جس نے سٹارٹ کر دیا تھا. کبھی اس کی ماں نے کہنا بچوں کا دھیان رکھو، میں بینک سے ہو کے آتی ہوں، یہ بچوں کو جلدی سے کھانا کھلا دو، میں یہ کر لوں. اٹھ کے نتاشا اپنے بھائی کے لیے فیڈر بنا دو، اپنے بھائی کو سلا دو، اپنے بھائی کو چینج کر دو، جا کے دودھ کے ڈبے لے آؤ، نتاشا جا کے سبزی لے آؤ، دیکھو بچڑی کی شاپ کھلی ہے جا کے گوشت لے آؤ. بگھاتی رہی اس کی ماں اس بچی کو. آخر وہ بھی کیا کرتی. لیکن آفرین ہے ایسے بچوں پر، میں کہتی ہوں خوش نصیب ہے ایسے پیرنٹس جن کی جھولیوں میں ایسی اولاد آتی ہے. اس بچی نے کبھی زبان سے شکوہ نہیں کیا کہ نہیں میں نے یہ نہیں کرنا، نہیں، بلکہ وہ بچی اپنے والدین کا مضبوط سہارا بنتی چلی گئی. سہارا بنتے 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 اس نے وقت کے کون سے ایسے تھپیڑے ہیں جو اس بچی نے نہیں کھائے. ہوتا پھر اس طرح سے ہے کہ وہ ملک چینج کر لیتے ہیں. کیا پتہ ہوتا ہے کہ قدرت نے ابھی اور کتنے امتحان تیار کر رکھے ہیں اس فیملی کے لیے. پھر جب دوسرے ملک میں وہ جاتے ہیں تو اس بچی کو اپنی ماں کے ساتھ سڑکوں پہ جا کے کھانے بیچنے پڑتے ہیں. اس بچی کو ہینڈ فریاں، موبائلوں کا سامان، وہ سب چیزیں بہت کچھ بیچنا پڑتا ہے. اور نوبت ایک دفعہ یہاں تک آ جاتی ہے کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہوتا، فاقوں کی نوبت آ جاتی ہے تو وہ بچی اپنی ماں کے ساتھ جا کے اپنے بہن بھائیوں کے جتنے بھی چھوٹے چھوٹے ٹوائز ہیں بیگ بھر کے جاتی ہے وہ ٹوائز بیچنے کے لیے. اور جب بیچنے کے لیے اس بازار میں کھڑی ہوتی ہے نا
کیا ہوتا ہے اچانک سے پولیس آ جاتی ہے، کیونکہ اس طرح سے الاؤ نہیں ہوتا کہ آپ بازار میں جا کے چیزیں سیل کریں جب تک آپ گورنمنٹ سے پرمیشن نہیں لیتے بیچنے کی. اور پیپرز نہ ہونے کی وجہ سے جب وہ جا کے چھوٹے موٹے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس طرح کے لوگ، تو کبھی کبھی پولیس آ کے سامان لے جاتی ہے، فائن کر دیتی ہے. ایسا ہی اس بچی کے ساتھ بھی ہوا. جب اس نے اپنا کھلونوں سے بھرا ہوا بیگ رکھ کے بیچنا شروع کیا، پولیس والے آئے، بیگ اٹھایا. پولیس والے نے جیسے ہی بیگ کھول کے دیکھا، اس نے بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا کہ تم اپنے کھلونے بیچنے آئی ہو. اس نے بیگ واپس کر دیا اور اپنے کھلونوں کا جو بیگ تھا اونے پونے داموں میں بیچ کے اسی معاشرے سے اپنے گھر والوں کے لیے سبزی فروٹ لے کے بڑی خوشی خوشی وہ بچی اپنے ماں کے ساتھ گھر چلی آتی ہے. کہیں سے کوئی کھانے کا آرڈر آتا ہے تو بھاگتی بھاگتی کچن میں آ جاتی ہے ماں کے ساتھ ہیلپ کروانے کے لیے، اور راتوں رات دیر تک جا کے اپنی ماں کے ساتھ سموسے بنوانے، یہ سب کرنا. کیا کچھ اس بچی نے نہیں کیا. اب وہ بچی اپنی ماں سے کیا ڈسکس کرتی ہے، ماما مجھے اپنی چھوٹی بہن کے لیے وہ سب کچھ کرنا ہے جو میں اپنے لیے نہیں کر پائی. مجھے افسوس نہیں ہے کہ وہ گڑیا سے کھیلنے کے دن میرے ایسے ہی گزر گئے، نہیں، اسے اپنی کسی بات پہ کچھ افسوس پچھتاوا نہیں ہے، بلکہ اس کو فخر ہے کہ میں اپنے والدین کے ساتھ کھڑی ہوئی. اور اب وہ یہ چاہتی تھی کہ وہ اپنی بہن کے لیے چھوٹے چھوٹے ٹوائز خریدے، چھوٹی چھوٹی گڑیا خریدے، گڑیا کا گھر خریدے. وہ بچی جو اپنے رونے پہ اپنے آنسو چھپا لیا کرتی تھی، روتی نہیں تھی، آج اگر اس کے بہن بھائیوں کسی کو چوٹ آتی ہے نا تو کہتی ہے رو لو، تم رو گے تو تم اور مضبوط ہوگے، تم رو سکتی ہو. کچھ دن پہلے ایسا ہی ہوا، اس کا بھائی گر جاتا ہے، اس کو رونا آتا ہے لیکن اس کے بھائی نے اپنے آنسو پونچھ لیے. تو بچی اس کو کیا کہتی ہے، تم رو سکتے ہو، تم اپنے آنسو اپنے اندر ہی کیوں گرا رہے ہو، تمہارا بچپن میں نہیں چاہتی کہ ضائع ہو اور تم بچپن میں ہی اتنے بڑے ہو جاؤ. وہ بچی جس کی خوشیاں ابھی سٹارٹ ہی ہوئی تھیں، جس کے خوشیوں کے دن ابھی سٹارٹ ہی ہوئے تھے، کہ ایک دم سے زندگی نے ایک رخ بدل لیا، ہر چیز چینج ہو گئی. اور ایسے بچے میں کہتی ہوں ماؤں کے لیے ول پاور ہوتے ہیں، ماؤں کے لیے ایک مضبوط سائبان کی طرح ایسے بچے ہوتے ہیں. کئی دفعہ ایسے ہونا، اگر کوئی بڑا آرڈر آ جانا تو اس بچی نے ماں کو کہنا دھکے سے، پلیز تھوڑی دیر جا کے آپ بیٹھ جائیں، مجھے تھوڑا سا اور کام کرنے دیں، آپ تھوڑا سا بیٹھ جائیں، آپ تھوڑا سا ریسٹ کر لیں، آپ کو مسل پین کا ہے ایشو، آپ یہ نہ کام کریں، پلیز تھوڑی دیر جا کے لیٹ جائیں، 10 منٹ لیٹ جائیں. اور ماں کا دل کرنا کہ میری بیٹی تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جائے. وہ کالج پڑھ کے آئی ہے، اس کے بعد سپورٹس کر کے آئی ہے، اس کے بعد رات تک میرے ساتھ کچن میں کھڑی ہے. اس بچی کی ننھی سی خواہش، کاش کہ یہ 24 گھنٹے 36 گھنٹوں میں کنورٹ ہوتے پورے دن کے لیے، تو ہم کتنے سارے کام کر پاتے. یہ دن اتنی جلدی ختم کیوں ہو جاتا ہے، کاش یہ دن تھوڑا سا اور لمبا ہوتا، ہم اور زیادہ کام کر پاتے. یہ تھی اس بچی کی سوچ. ماں نے تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھے کر کے اس بچی کے لیے رکھے کہ اپنی پسند کے عید کی شاپنگ کرے گی، اپنی پسند کے عید کے سینڈل لے گی، جوتے لے گی، ہر چیز لے گی. اور کسی وجہ سے اس کی ماں نہ جا سکی ساتھ شاپنگ پہ. اس بچی نے کیا کیا، وہ شاپنگ کرنے گئی اپنے باپ کے ساتھ، اور جا کے اس نے کیا کیا، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے کپڑے لے لیے، اپنے باپ کے لیے اس نے کپڑے لے لیے اور اپنا کچھ بھی نہ لیا. اور اس نے کہا کہ جو خوشی مجھے اپنے بہن بھائیوں کے لیے کپڑے جوتے خرید کے ہوئی ہے، وہ اگر میں اپنے لیتی تو مجھے نہ ہوتی. نہیں ماما، آپ مجھے نہیں کہو، کچھ بھی مت کہو، یہ سب میں نے بہت اپنی خوشی سے کیا ہے. کتنی جلدی وقت بدل جاتا ہے نا، انسان میچورٹی کے کس لیول پہ اتنی جلدی چلا جاتا ہے. دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے بچے ہماری آنکھوں کے سامنے، ان کے کھیلنے کودنے کے دن ہوتے ہیں، اور وہ بچے کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. آئیے چلیں، آج میں آپ کو ملواتی ہوں اس بچی سے، جو بچی آج دوسروں کو کیا پیغام دینا چاہتی ہے. اس بچی نے سب کے دل جیت لیے، اور ماشاءاللہ سے اس بچی نے اتنے سارے کالجز کے درمیان کمپٹیشن میں اس نے ون کیا، 2nd پوزیشن حاصل کی. اور پھر اس کے کالج والوں کو اتنا سارا پراؤڈ فیل ہوا. انہوں نے کالج میں ایک سیریمنی جو ہے نا اس کا انعقاد کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس بچی کی سپیچ ان کالج والوں کو بھی سنائیں گے اور ان کے پیرنٹس کو بھی سنائیں گے. تو آج وہ سپیچ اس کے لفظوں میں آپ لوگوں کو بھی سنواؤں گی. Avec un mot en slam. Ça fait plusieurs années que les élèves de 4e et de 3e tiennent à vous présenter leur travail de l'année sur les ateliers slam. Vous allez pouvoir découvrir 6 de leurs textes
qu'ils ont écrits eux-mêmes dans l'année et avec lesquels ils se sont présentés au tournoi départemental à Champagne-sur-Seine. Ils ont remporté d'ailleurs le 2e prix en équipe et le 2e prix en individuel. Et donc là, vous allez avoir un petit extrait de leurs compétences et de leurs performances. Donc le premier texte, ce sera le texte du groupe, le groupe qui a remporté le tournoi de Champagne-sur-Seine en 2e place. Donc j'appelle Belgie, Héloïse et Natacha qui vont vous présenter leur avec un slam sans début ni fin. On t'écoute. Je voudrais faire un slam pour m'exprimer sans heure. Un slam sans début, ni fin, sans couplet, ni refrain. Ce n'est pas venu pour m'exprimer. Ce n'est plus d'espérance pour mes rêves. Je dois trouver encore la force de rêver, de sculpter mon avenir, de l'inventer. C'est tout ce que je pense de vous. Vous dépensez bêtement vos sous. Tous contaminés par ce cancer font de leur vie l'enfer. De cette vie, vous payez le prix. Jouez-la stratégiquement sur scène. Vous allez tous goûter à la mort, y compris à la vie. Donc vivez-la bien pour la peine. Pour les personnes sur tous les continents, la vie est un certain temps. De cette société, nous sommes devenus les membres. On est sensibles, fragiles à cause de la réalité tangible. Des fois, les gens sont froids, mais ils ont le droit. On peut avoir plein d'idées pour ne pas être inondés. Arrêtons d'être immobiles sous la pluie des remarques inutiles. Changeons nos domiciles, ce n'est pas si difficile. Changeons nos villes avec nos cibles. Vos avenirs sont entre vos mains. À vous de trouver le chemin. C'est à vous de décider de vivre en vous préoccupant de ces clichés ou d'ignorer tous ces remarques préjugées. C'est à vous de décider. Le monde est mélangé. Il a absorbé nos défauts et nos qualités. La discrimination est utilisée comme si c'était l'utilité de cette vie. De cette vie sans couleur, vous en subissez la douleur. Réanimez-la avec de la peinture en utilisant toutes les couleurs telles que la nature. Toute la journée dans le noir, vous ne retrouverez jamais l'espoir. Des fois, nous devons agir comme des frères pour dans leur vie apporter de la lumière. Les fleurs, la vie des abeilles, la terre tourne autour du soleil comme nos vies autour de la mort. On ne sait pas quand on sort, donc soyez forts pour la vivre en or, sans nous préoccuper du décor, c'est ce qui la meilleure. Donc bravo pour tout ce travail et ce courage de monter sur scène. सबसे पहले तो मेरे दिल से दुआ है किसी भी पेरेंट्स पे कोई मुश्किल वक्त ना आए, कोई बाप इतना मजबूर ना हो जाए कि वो अपने बच्चों की खुशियों को पूरा करते करते वो पूरा ही ना कर पाए और हॉस्पिटल की नज़र हो जाए और इतने साल उसके गुजर जाए इस बीमारियों से लड़ते लड़ते। अल्लाह करे अल्लाह ताला सेहत की दौलत सब पेरेंट्स को दे ताकि वो अपने बच्चों की खुशियाँ खुद पूरी कर सकें, ताकि वो अपने बच्चों पे वो बोझ ना डाल सकें जिनको बर्दाश्त करते करते बच्चे कहाँ से कहाँ चले जाएं। इस बच्चे के लिए आप लोगों ने स्पेशल दिल से दुआ करनी है। अल्लाह ताला इसे रहती दुनिया तक सलामत रखे। अल्लाह ताला हासदों की हसद से बचाए, शरीरों के शर से बचाए, बदनिगाहों की निगाहें बसी महफूज व मामून रखे और ये एक चमकता हुआ सितारा बन के उभरे। और इसके ख़ानदान वालों को, इसके पेरेंट्स को, हर एक को फ़ख्र होना चाहिए कि इस बच्ची ने अपने वालिदैन का सहारा बन के दिखाया। अल्हम्दुलिल्लाह। बस मुझे और मेरी फैमिली को रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी और नासिर हो, आमीन। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो उसको आपने लाइक ज़रूर करना है। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सपोर्ट आप लोगों ने ज़रूर करना है। ये चैनल इस बच्ची ने अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए ही बनाया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है इसके चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह।